السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، تقریباً 2 یا 3 دنوں سے میں نے کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، نہ ہی بنائی میں نے، تو کیونکہ مصروفیت اتنی تھی اور بزی چل رہا تھا، تھکا بھی ہوا تھا، تو ٹائم نہیں ملا اس چیزوں میں۔ تو آج اللہ کے کرم سے آج مجھے تھوڑا ٹائم ملا ہے، تو آج میں آپ کے پیش خدمت حاضر ہوں۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے کافی مسئلوں کا شکار ہو رہی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بس اب ان کو یہ پتہ ہے چیزوں کا کہ بھائی ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ پبلک تو ہمیں پسند نہیں کرتی، تو یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو اپنے مقام کمپلیٹ کریں۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ سپریم کورٹ میں کے جو ایک جج ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے، کیونکہ یہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ان کے ٹائم پہ جو ہے یہ جو لوٹے بکے ہیں ان کی جو ہے تعمر نااہلی کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اپیل ڈالی تھی میرے خیال سے، تو اس کے اوپر جو ہے اعجاز الاحسن نے صاحب نے جو ہے جو جسٹس ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جج ہیں، کہ بات کی ہے کہ یہ تو بھئی ایک کلچر بن چکا ہے پاکستان میں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو خریدیں اور جو ہے اس کو خرید کے اس کا ایمان کسی بھی طرح چلا لیں، اور یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خالی بولنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس پہ عمل بھی ہو، اور ان لوٹوں کی جو ہے تعمر جو ہے یہ کبھی بھی کسی الیکشن میں حصہ نہ لیں اور ان کو نااہل کروائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے نواز شریف کے اوپر جو ہے تعمر نااہلی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ویسے ان کے اوپر بھی رکھیں، تاکہ یہ دوبارہ جو ہے کسی بھی حلقے میں جا کے ووٹ نہ مانگ سکیں۔ اگر ووٹ مانگے تو پبلک ان کو پھر جواب دے اس کا۔ اور بڑی افسوسناک چیزیں بھی آ رہی ہیں سامنے کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، انفارچونیٹلی جو ہے حکومت کے لیے انفارچونیٹلی یہ بات ہے کہ اب جو ہے نومبر، ان کا کہنا ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے شاید الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آلریڈی اپنے ہاتھ دھونے پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے شاید نومبر سے پہلے پہلے کوئی نئی حکومت آ جائے، یا نومبر سے پہلے پہلے الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، تو اس چیز پہ بھی کافی غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ چیز ایک سوچنے کی بات ہے کہ بھائی میں پہلے بھی یہ چیز اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور دیگر لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے آپ کہتے تھے کہ بھائی تم اٹھو اور نکلو، اس کرسی سے اترو، کسی قابل آدمی کو بٹھاؤ۔ تو اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھل رہی، آپ جو ہے ایک کانسپریسی کے تھرو آئے ہیں، تو آپ میں اگر اتنی قابلیت نہیں ہے تو آپ جو ہے اللہ کے واسطے اس کرسی سے اٹھ جائیں، اس حکومت سے جو ہے یہ جو حکومت آپ بنا کے اس وقت عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، آپ ہٹ جائیں اور جو ہے آپ کسی قابل آدمی کو لے کر آئیں، اور جو بہتر ہو۔ ان دو خاندانوں کو تو نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب نے تو جو بھائی کیا سو کیا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بولا زرداری صاحب ایک بڑے سمارٹ قسم کے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے بدلہ لیا ہے ایک طرح سے نون لیگ سے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر وزارتیں جو ہیں، انہوں نے بولا 5 وزارتیں مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو ہے مین پہ فرنٹ پہ نون لیگ کو رکھا ہے، تاکہ جو گالیاں ہیں اور جو جوتے ہیں اور جو انڈے ٹماٹر ہیں وہ نون لیگ کھائے، اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا تماشا ہوتا ہے۔ ایک جلسہ بھی تھا جو میرے خیال سے کچھ دن پرانا تھا زرداری صاحب کا، اس میں یہ کہتے ہیں ہم ملک کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے سندھ کا جو حال کیا ہے، میرے خیال سے پورے پاکستان اگر ان کے حوالے کر دیں تو یہ اس کا جو ہے سندھ سے بھی زیادہ بدتر حال کریں گے، وہ دکھ ہی رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو تو ان لوگوں نے آلریڈی جو ہے فارن منسٹر بنا دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ ان کے تعلقات بڑھیں اور وہ ایک اپنی پہچان بنا سکیں، کیونکہ وہ ایک ینگ فارن منسٹر بنے ہیں، فرسٹ میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ینگ ایک فارن منسٹر آئے ہیں۔ لیکن جو ہے ابھی بات دوسری ہے، عمران خان صاحب کی جو ہے پاپولیرٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح کہ وہ جلسے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پبلک اتنی آئے گی، پبلک اتنا اچھا رسپانس دے گی خان صاحب کے لیے، یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا، اور پبلک بہت ان سے جو اس وقت نفرت کر رہی ہے، اور وہ اپنی نفرت کا اظہار اپنے غصے سے کر رہی ہے۔ تو میں یہ پبلک ہماری جو ہے جیسے کہ ابھی میرے خیال سے کل
ان کا جیلم کا جلسہ ہوا. جیلم کے جلسے میں انہوں نے یہ بات کہہ دی. انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کی بات کی کہ کیا تھے یہ، کون تھے. اور یہ اپنے ہر جلسے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں. یہ جلسے کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ ایک مومنٹم پیدا کر رہے ہیں عوام کے اندر، کہ عوام کے اندر وہ جوش اور جذبہ قائم رہے، تاکہ جب میں 20 تاریخ کے بعد جب بھی میں کال دوں مارچ کی اور پبلک آئے. اور یہ عمران خان صاحب نے بھی بات اس جلسے میں کہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 25 لاکھ تک لوگ آئیں گے، 20 لاکھ تک نہیں آئیں گے. لیکن یہ میں بھی آپ کو بات بتا دوں کہ 25 لاکھ سے بھی انشاءاللہ لوگ زیادہ ہوں گے اس مارچ میں، اس امپورٹنٹ حکومت کے خلاف. ایک بات ویسے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. جب کچھ لوگوں نے، میں نے بتایا کہ میں نے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اور میں بات کر رہا ہوں اس چیز پہ، کیونکہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ مجھے جو ہے یہ یوٹیوب چینل اس لیے بنانا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب حکومت سے اتر گئے تھے. اور مجھے اس دن یقین مانے جس دن وہ حکومت سے گئے ہیں، مجھے بڑا افسوس تھا، مجھے تکلیف تھی خان صاحب کی جانے کی. لیکن میں نے اس وقت اپنے دل کو تسلی بھی دی کہ جو ہے حکومت دینا اور لینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ حکومت دیتا ہے تو لیتا بھی ہے، تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی. اور وہ چیز ہوئی کہ خان صاحب جب حکومت سے اترے، جو ان کی ایک پاپولیرٹی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی حکومت سے اترنے کے بعد. یہ اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے. اور اس دن جو آپ یقین مانیں، شاید آپ لوگ ہنس بھی پڑیں جو میرا اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ اس دن جس دن میں خان صاحب اترے ہیں حکومت سے، میں بڑا پریشان تھا، غصے میں بھی تھا. اور جب سویا ہوں تو مجھے خواب میں فضل الرحمان صاحب کی شکلیں نظر آ رہی ہیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر مجھے ایسے خواب دکھانے تو مجھ سے نیند چھین لے، مجھے نیند نہیں چاہیے. کیونکہ اگر مجھے ایسے خواب دکھانے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے ہم سب کو. تو یہ ایک بات ہے. تو ہم یہ ایک میرا ماننا ہے، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو بتا دوں 70 لاکھ کم سے کم، یا زیادہ سے زیادہ 80 لاکھ وہ خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. اور میرے خیال سے غالباً 10 لاکھ یا 15 لاکھ سمجھ لو وہ خان صاحب کے اگینسٹ ہے. وہ زیادہ تر نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کا جب سے میں اوورسیز میں رہا ہوں، نون لیگ کے تو میں نے دیکھے ہیں سپورٹرز کافی، 4-5 دیکھے میں نے. ایک میں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کا میں نے ایک ہی دیکھا ہے، وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے لڑکا، اور اس کی مجھے تھیوری سمجھ نہیں آتی. وہ سیالکوٹ کا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب بھٹو صاحب کے بڑے فین تھے، اور وہ بھٹو صاحب کو سپورٹ کرتے تھے. بھٹو صاحب مر بھی گئے تب بھی ووٹ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہی دیا. تو کہتے ہیں میں بھی آگے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، بے شک وہ کرپٹ ہیں، برے ہیں، لیکن میں انہی کو ہی سپورٹ کرتا ہوں اور انہی کو ہی ووٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا باپ بھٹو صاحب کا فین تھا، اور بھٹو صاحب کے بعد وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا بنا. تو میں ووٹ انہی کو ہی دوں گا، میں ان کو پسند کروں گا. تو اس کی یہ بات سن کے مجھے جو ہے وہ بات یا ایک چیز یاد آئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے دادا پردادا کو یہ دین کے اوپر چلتے، اس دین کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا، اس دین کے اوپر اپنی زندگی انہوں نے چلائی ہے، تو ہم بھی اپنی زندگی اسی دین پر چلائیں گے، چاہے یہ جیسا بھی ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. تو یہ جاہلوں کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس بندے کو ہدایت آئے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ دکھائے. اور بہت سی دیگر فیملیز بھی ہیں، میں نے دیکھا کہ بھائیوں کے جو ہے اختلافات ہو جاتی ہیں پولیٹیکل سچویشن کے، اور کچھ تو میں نے ایسے بھی دیکھے جو مرنے مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں. بھائی یہ سیاسی چیزیں تو رہتی ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہوں، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. اختلافات میرے بھی بہت سے، میرے اچھے پیارے بھائی بھی ہیں بہت سے جاننے والے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، لیکن ان سے میری سیاسی اختلافات ہیں، ویسے کوئی ان کے ساتھ نہیں. ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ایک ساری چیزیں ہیں. یہ تو میں نے اپنی بارے میں بتا دیا، لیکن جس چیز کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. شاید یہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ ان کو کسی بھی طرح الیکشن اناؤنس کرنے ہوں گے، لیکن جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے آلریڈی انڈر میں ہے. وہ جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پرابلم عوام کی ہے. اور جس طرح کہ اب شری لنکا میں آپ دیکھ لیں سچویشن بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی
دو ایسے بھائی ہیں جن کی حکومت چلتی رہتی ہے. تو اب وہ جب آئے ہیں حکومت میں تو لوگوں کا اتنا غصہ اور ایک ولولہ آیا ہوا ہے کہ ان کی گاڑیاں تک جلا دی، ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیا کہ بھائی یہ نکلے اور ان کو مارے پیٹے. ان کا جو یعنی کہ حال اس طرح ہو گئی ہے. اور اب میرے خیال سے شری لنکا میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی خرید سکے، ضروریات کی چیزیں، کھانا پینا، پیٹرول وغیرہ، یہ ساری چیزیں شری لنکا خرید سکے. شری لنکا میں بہت سی یعنی کہ بہت گندی سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اور یہی لوگ یہ چیز چاہتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے یہ ملک کو داؤ پہ لگا لیں گے، لیکن یہ لوگ کوئی اس میں فیصلہ نہیں کریں گے، یہ اپنی ذات کے لیے ہی فیصلہ کریں گے. اور یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، کیونکہ یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا دشمن جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب پاکستانی عوام اور پاکستانی ملٹری ایک دوسرے کے سامنے آئے اور جو ہے خون ریزی کا ایک ماحول بنے پاکستان میں، اور ہم لوگ جو ہے موقع ڈھونڈ کے چوکا ماریں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. سوشل میڈیا پہ بہت گندا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے خلاف. یہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیز. ہمیں اپنی جو ہماری عوام ہے، ہمیں کسی طرح بھی اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بات بتائی کہ جب عمران خان صاحب پالیٹکس میں بھی نہیں تھے، جب عمران خان صاحب سیاست میں بھی نہیں تھے، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی نہیں تھے، تب بھی ہماری پاکستانی آرمی تھی جس نے پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان کو پروٹیکٹ کیا دشمنوں سے. اور اسی اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری پاکستانی آرمی تھی جو ہمارا ملک بچا ہوا تھا. نہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ لوگوں کا بس چلتا تو آج یہ بیچ دیتے ملک کو، اور ملک کو بیچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا کے ایک دبئی میں بیٹھ جاتا اور ایک لنڈن بیٹھ جاتا. تو یہ میں اپنی پیاری عوام کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پروپیگنڈا میں مت آئیں. عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، کیونکہ ہماری جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کا ایک تو نون لیگ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام ڈال رہی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایسی باتیں بول رہے ہیں جو نہیں بولنی چاہیے. لیکن یہ بات غلط ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات بول دی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ لوگ ایک جو ہے سازش کر رہے ہیں اس معاملے پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستان میں بہت سی چیزیں ہیں اس وقت میرے خیال سے آنے والے مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گی، جس طرح کی یہ امپورٹنٹ حکومت چل رہی ہے. میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو اور تو پاکستان کو تھوڑا سکھ کا سانس آئے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اس بار جو مہنگائی کا پہلے جو رونا روتے تھے کہ بھائی پیٹرول مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، آٹا مہنگا کر دیا، یہ شاہد خاقان عباسی نے بات کر دی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں، یہ بھائی کیا کرتے رہے ہیں. وہ تو اپنی حکومت میں پوری دنیا سے زیادہ سستا جو ہے پیٹرول دے رہے تھے اپنے ملک میں. تو بھائی اب ان کی سچویشن بہت ٹف چل رہی ہے. کوئی بھی ان کا جو ہمارا پاکستان کا دوست ممالک ہے وہ مدد کو نہیں آ رہا ہے پاکستان کی اس وقت، کیونکہ ان کو جتنے بھی دوست ممالک تھے پاکستان کے، وہ عمران خان صاحب پہ یقین کرتے تھے، عمران خان صاحب پہ اعتماد کرتے تھے، اور ان کو ان کی حرکتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے اگر پیسہ لینا تو انہوں نے اپنی ذات پہ خرچنا ہے. انہوں نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ انہوں نے تو اپنی جیب میں بھرنا. تو انہوں نے یہ بول دیا ہے، جیسے سعودیہ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں 3 ارب واپس کر دو، چائنا بھی انکار کر دیا، UAE سب پیچھے ہٹ گئے. ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا. اور IMF کے پاس جاتے تو IMF نے یہ آلریڈی بول دیا ہے کہ چیزیں مہنگی کرو. اگر مہنگی کرتے ہیں تو عوام کا غصہ، اور اگر نہیں کرتے تو IMF کوئی مدد نہیں کرے گا اور معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.